سورۃ الروم آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الروم آیت نمبر 14۔ سلسلہ قصص القرآن میں آج ہمارا درس تعلیمی سال کا آخری درس ہوگا انشاءاللہ، اور جہاں ہم اپنا یہ واقعہ روکیں گے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے سال بشرط زندگی یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا جو سلسلہ قصص القرآن کا ہے، 2 سال تعلیمی سفر کے اس سلسلے کو پورے ہوئے، اور اب تیسرا سال بھی جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ واقعات آخرت کے بہت زیادہ ہیں، البتہ جہاں تک اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ سلسلہ قصص القرآن میں آج کا سبق جو ہمارا گزشتہ سے چل رہا ہے واقعات آخرت کا، کہ پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے اندر تخریب عالم ہوگی، اور وہ ان لوگوں پر جن پر وہ دن قائم ہوگا ان کے لیے وہ عذاب کی صورت بن کر آئے گا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ کا عذاب ہوگا بڑا سخت، کیونکہ انہی لوگوں پر دن قیامت قائم ہوگا جو اشرار الخلق عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے شریر ترین لوگ ہوں گے، شر البریہ ہوں گے۔ تو ظاہر ہے ان کے لیے دن قیامت کا کوئی لمحہ وقوع قیامت میں پہلے سور میں کوئی بھی نرمی کی صورت نہیں ہوگی زمین پر، ہر لحظہ ہر لمحہ شدت بڑھتی جائے گی، جس کا کچھ واقعہ کچھ حصہ آپ سن چکے گزشتہ سبق میں، کہ تخریب عالم میں سب سے پہلے ایک آواز آئے گی جس کو سور اسرافیل کہتے ہیں۔ اس تخریب میں پھر اچانک زمین پر زلزلہ شروع ہو جائے گا، اور ایسا زلزلہ جس میں پہاڑ بھی اڑنے لگ جائیں گے، یعنی پوری روئے زمین پر زلزلہ آئے گا۔ سور اسرافیل کی آواز وہ ختم نہیں ہونے پائے گی کہ یہ عذاب شروع ہو جائے گا۔ پھر آئے گا اندھیرے کا عذاب، یعنی دوبارہ ایک اور صورت پیش ہو جائے گی۔ ابھی پہلے غم سے نکلنے نہیں پائیں گے کہ پھر غم طاری ہو جائے گا کہ اذا الشمس کورت، جمع الشمس والقمر، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جتنے بھی ستارے ہیں، جتنی بھی چمکنے والی چیزیں ہیں، ساری بے نور ہو گئی۔ اب ہر طرف سے اندھیرا بھی ہے، زلزلہ بھی جاری ہے، سور اسرافیل کی آواز بھی اپنی شدت دکھا رہی ہے۔ ابھی یہ ختم نہیں ہونے پائے گا کہ سمندروں دریاؤں کو آگ لگا دی جائے گی، اور اس کی آگ لگنے کی جو صورت ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ انسانوں نے تو یہاں تک بھی کھوج لگا لی ہے کہ جب پانی میں آکسیجن ختم ہو جائے تو یہ بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ جس طرح کے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا کہ پھر یہی پانی جب ختم ہو جائے گا تو پہاڑ اس کے اندر آ کر گڑھوں کو پر کر دیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، زمین کے گڑھوں کو
ایسے بھر دیا جائے گا کہ زمین پر نہ کوئی گڑھا نظر آئے گا، نہ کوئی اونچی جگہ نظر آئے گی، نہ کوئی درمیان میں کوئی جمپ نظر آئے گا، بلکہ ساری کی ساری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ تو یہ اندھیرا اور یہ پہاڑوں کے اڑنے کا عذاب، یہ دریاؤں سمندروں کی بھاپ اور ان کی آگ، یہ عذاب ختم نہیں ہونے پائیں گے کہ پھر فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جو درندے ہیں، جو وحشی چیزیں ہیں، جو انسان سے نامانوس ہوتی ہیں، وحشت کھاتی ہیں، وہ چیزیں بھی آ کر انسانوں کے ساتھ جمع ہونے لگ جائیں گی۔ کیوں جی؟ کہ مجبور ہو جائیں گے جب زمین کو ایک برتن کی طرح گویا کہ ہلایا جائے تو برتن کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں الگ الگ، وہ بالآخر آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تخریب عالم ہوگی۔ پھر اللہ کو جہاں تک منظور ہوگا، یہ کہاں کہاں تک اس کا سلسلہ اور اس کا دائرہ اختیار بھرا ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ کی جو قدرت کا جو نظام ہے، کائنات، وہ تو اتنی فراخ ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں قرآن نے صرف جتنا بتایا ہم اسی کے مکلف ہیں کہ قیامت زمین پر تو برپا ہوگی ہی صحیح، اور زمین پر سورج کی روشنی نہیں آئے گی، وہ اس دن اندھیرے میں چھا جائیں گے۔ اب ہمیں یہ قرآن میں نہیں ملا اور اپنی طرف سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ جتنے اور ستارے اور سیارے ہیں جو زمین سے کئی ہزاروں اور اربوں گنا بڑے ہیں، کیا ان پر بھی یہ صورت پیش آ رہی ہوگی؟ واللہ عالم جی کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ البتہ ہماری زمین کے لیے جو چیزیں بتا دینا کہ دن قیامت کا یہاں پر برپا ہو رہا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ایک ذرہ ہی نہیں ہے، ایک ذرہ نہ نظر آنے والا ایک ذرہ ہے۔ کائنات اتنی فراخ ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، تو پھر ایک اس چھوٹے سے پلینٹ پر، اسی ایک سیارے پر اللہ تعالیٰ دن قیامت کا برپا کریں گے، یا اس کا دائرہ کار کوئی لمبا بھی ہوگا، واللہ عالم جی۔ اتنا ہمیں ضرور سوچنا ہے کہ جو دن قیامت ہوگی نا، تو اس کے بعد بھی اللہ کی کائنات ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ کائنات بہت بڑی ہے، کائنات بڑی وسیع ہے۔ یہ بھی نہیں پتہ کہ ساری کائنات پر یہ مناظر تبدیل ہو رہے ہوں گے یا تخریب عالم سے مراد صرف زمین کی تخریب ہے۔ بہرحال یہ جب قائم بات ختم ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دوبارہ ایک سور پھونکا جائے گا، اور جس کا ذکر سورہ الزمر میں آیا۔ ایک دفعہ وہ حوالہ دیکھ لیجئے، پھر اپنے سبق پر واپس آتے ہیں۔ سورہ الزمر 24واں پارہ، آیت نمبر 68 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ کتنی بار پھونکا جائے گا؟ 2 دفعہ تو یقیناً قرآن میں واضح آیا، 3 دفعہ ہوگا، 4 دفعہ ہوگا، گزشتہ سبق میں عرض کیا۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اچانک وہ اپنے آپ کو کھڑا ہوا پائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اپنی کیفیت دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم تو یہاں دن قیامت کا آ گیا، یہ دن قیامت میں ہم کھڑے ہیں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ۔ اب وہ جو سورج بے نور ہوا تھا، کیا اس کی روشنی پلٹ آئے گی، دوبارہ وہ چمکنے لگ جائے گا، یا کچھ اور ہوگا کہ اندھیرا ختم ہو جائے گا؟
قرآن نے ایک ایسا لفظ بولا جس کی حقیقی تصویر اللہ کو معلوم ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین چمکنے لگ جائے گی تیرے رب کے نور سے۔ اگر اس کا ظاہری معنی مراد ہے تو روشنی سے چمکنے لگ جائے گی۔ اگر اس کا باطنی معنی کوئی اور مراد ہے جس سے اللہ کی حکومت سے کنایا ہے تو اشرقت الارض بنور ربها، یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے، روشنی سے، اللہ کے امر سے زمین ساری کی ساری چمک رہی ہے۔ یعنی یہاں کوئی مجازی خدا بھی نہیں ہے جنہوں نے زمین پر اپنی خدائی بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے مقابلے میں اپنی حکومتیں بنا رکھی ہیں جنہوں نے، وہ اب نہیں رہیں گے، یعنی جھوٹ بولنے کی ہمت بھی کسی میں نہیں ہوگی۔ اشرقت الارض بنور ربها، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، کیا جی کہ اللہ ہی روشن کرنے والے ہیں آسمان و زمین کو، یعنی اللہ ہی اپنی بادشاہت کو آسمان و زمین میں امر و نہی سے پھیلانے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نور کا اطلاق اللہ کی حکومت پر بھی ہوتا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، آپ حوالوں کو نوٹ بھی کیا کریں، آپ کو مزہ تو آ رہا ہوتا ہے لیکن حوالوں کو نوٹ بھی کیا کریں، یہ بڑے فائدے ہوتے ہیں کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود ایک دوسرے کی تفسیر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا لوگ جمع ہو جائیں گے، زمین چمک رہی ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، رکھ دیے جائیں گے سارے دفتر، یعنی اعمال نامے، سارے دفتر۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یہ جو ہے دن قیامت کا ایک مشترکہ عنوان ہے۔ مشترکہ عنوان کے بعد انفرادی عنوان بھی چلنا ہے۔ مشترکہ عنوان کیا ہے جی کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، رکھ دیے جائیں گے سارے اعمال نامے، سارے دفتر۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، لایا جائے گا نبیوں کو، وَالشُّهَدَاء، اور گواہوں کو لایا جا رہا ہوگا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان سچے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی پر کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ میرے ساتھ تو یہ کمی کی گئی ہے، میں فلاں چیز کا مستحق تھا وہ تو مجھے نہیں دی جا رہی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، اب مجرموں کے لیے گواہیاں ضرورت پڑتی ہیں، فیصلے کے لیے گواہیوں کی ضرورت پڑے گی، انبیاء کو بطور گواہوں کے لایا جا رہا ہوگا۔ اور والشہداء، انبیاء کے علاوہ کوئی اور بھی گواہ ہوں گے، ہر علاقے کا مبلغ، ہر علاقے کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا، یا کسی بھی چیز میں کوئی بھی دو بندوں میں سے ایک گواہ اگر بن رہا ہوگا کسی بھی مارکے میں، کسی بھی فیصلے میں، تو اسے بھی لایا جا رہا ہوگا۔ اچھا جی، یہاں انبیاء کے لفظ ہے جِیَ بِالنَّبِیِّینَ، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جاء کا معنی آنا، اور جاء کے بعد اگر باتادیت کی ہو تو لانا۔ جِیَ بِالنَّبِیِّینَ، لایا جائے گا نبیوں کو، تو انبیاء ہوں گے کہاں جو ان کو لایا جائے گا؟ اب وہ حوالہ پڑھیے جو ابھی ہم نے پڑھا جی، یہ دیکھیے سورہ روم آیت نمبر 14 فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، سارے الگ الگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں اس دن رکھے کہ وہ سارے الگ الگ ہوں گے، انبیاء مزے میں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ یہ دن اب اس کا عذاب تو تھا پہلے سور میں، جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اب دو حصے بن جائیں گے، اب مشترکہ فضا ختم ہو گئی، اب آ گئے جی مجرمین اور آ گئے ماننے والے مومنین، اب دو حصوں میں آ جائے گا۔ گویا دوسرا سور جب پھونکا جائے گا اس میں خوشیوں کا سما بھی موجود ہے اور اس میں عذاب کا سما بھی موجود ہے۔ وہ دن کافروں کے لیے بڑا مشکل ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر۔ دن تو مشکل ہے لیکن کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ نہیں آسان ہوگا کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ جبکہ انبیاء، اولیاء، نیک لوگ
ان کے لیے تو جی آج خوشیوں کا سما ہے. دیکھیے جی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. بہرحال جو مومن ہیں جنہوں نے اعمال کیے تھے اچھے، اللہ ہمیں اچھے اعمال والا بنائے. جی الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ جو بندہ زمین میں کھیتیاں اگاتا ہے نا تو آخر میں جا کر اسے غلہ ملتا ہے. اب بندہ کہے موسم کے شروع میں کہ میں کھیتی نہیں لگاتا اور موسم کے آخر میں مجھے غلہ ملنے لگ جائے، فصلیں ملنے لگ جائیں، یوں تو نہیں نہ ہوتا. پھر اسے کہا جائے گا تیری زمین ہے، تو نے کھیتی لگائی تھی تو اب تجھے غلہ بھی دیتے ہیں ہم. اگر تیری زمین ہی نہیں ہے، غلہ ہی نہیں اگایا تھا تو تیری کھیتی تو نہیں ہے. تو یہ زمین پر کوئی فضول وقت گزار جائے گا، کھیتی آخرت کی تیار نہیں کرے گا، اللہ یعوذ باللہ. تو پھر جب کھیتی پکنے کا دن ہوگا، دن قیامت، تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا. اور کچھ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کھیتیاں بنا لی تھیں. کھیتیوں میں فرائض تھے، اس کے واجبات تھے، اس کے مستحبات تھے. وہ اگر وہ پورا کیا اور کھیتی آخرت کی ہی بناتا رہا، اس میں مزہ بھی ڈبل ہوگا. آخرت کی کھیتی بنانے والے کو دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. جو صرف دنیا چاہتے ہیں تو وہاں اسے ملے گا صحیح، لیکن یہ نہیں کہ ضرور ملے گا. ما نشاء لمن نرید، اتنا ملے گا جتنا ہم چاہیں گے، اور اس کو ملے گا جس کے لیے ہم چاہیں گے. یوفی الیہم اعمالہم فیہا. ہاں اگر کوئی کوشش کی ہوگی تو وہ کوشش تو ہم اسے زمین پر دے دیں گے. کوشش نہ کی ہو اور دنیا میں بھی کوئی کوشش نہ کرے اور کہے مجھے دنیا میں چلو دے دو آخرت میں نہ دینا، تو یوں بھی نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ اسے دنیا بھی مل جائے، نہیں جی نہیں. نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. دنیا کے اعمال میں ہم کمی نہیں کریں گے. جس نے جتنا بھی کوشش کی ہے اس کو ہم دے دیں گے، اور جس نے کوشش نہیں کی کیا اسے بھی ہم دیں گے کہ نہیں زمین پر؟ اس کے لیے الگ قانون ہے. لمن نشاء لمن نرید، من نشاء لمن نرید. جس کو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم چاہیں گے. تو پھر جس نے دنیا کی کھیتی اگائی تو بس پھر دنیا ہی مل جائے گی. من کان یرید حرث الآخرہ. اور جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو اور بڑھاتے ہیں. مثلا اس نے تو ایک نیکی کی ہے اور ہم ایک نیکی کرنے والے کے لیے 10 گنا اجر دیں گے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. جو آخرت کے کام کرتا ہے نا تو اس کو 10 گنا بڑھا کر دیا جا رہا ہوتا ہے. جبکہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر تو 30 گنا کا وعدہ ہے. پھر یہ بھی پتہ نہیں وہ 30 گنا صرف 30 گنا ہے یا پھر عام قانون لگا کر 30 گنا بڑھے گا. عام قانون تو یہ ہے کہ 10 گنا تو کرنا ہی ہے نا، تو پھر 10 گنا تو ہو جائے گا. پھر اب اس 10 گنا کو 30 گنا کر دیا جائے گا. تو کیا خاص قانون بھی لگایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وسیع ہے، اللہ کی ذات سخی ہے، اللہ کی ذات عطا کرنے والی ذات ہے. تو اس لیے جی مزہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا بھی ملنی چاہیے اور آخرت بھی ملنی چاہیے. تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ آخرت کی کھیتی لگانی شروع کر دیں، پھر دنیا ہی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. تو کیوں ہم صرف دنیا کے پاگل لوگوں کی طرح، پاگل لوگ آپ نے کہیں دیکھے ہوئے ہیں جی، بڑے بڑے وزیر وزراء جی، بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ، ان بیچاروں کو دیکھا کریں تو استغفار پڑھا کریں اور کیا کہیں کہ اللہ ان جیسا ہمیں نہ بنانا. یہ تو بڑے پاگل ہیں، انتہا درجہ کے بیوقوف ہیں. وہ اپنے آپ کو 19 گریڈ کے آفیسر سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر اور اپنے آپ کو بڑا ہائی کوالیفائڈ بنا رہے ہوتے ہیں. ہم بڑے جی ماہر ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں. انہیں کہو جی پاگل ہیں بیچارے. جی آپ پاگل ہو. اسی لیے میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں جب آپ اقوال زری پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو فلاں شیکسپیئر نے یہ کہا، فلاں فلسفی نے یہ کہا، تو بھائی ان پاگلوں کی باتیں کیوں پیش کرتے ہو؟ وہ پاگل ہیں. اگر وہ عقل مند ہوتے تو کم از کم آخرت کے طالب ہوتے. جب وہ پاگل ہیں تو پھر وہ ہم پر بے شک ہنس رہے ہیں، وہ ہم پر ہنس رہے ہیں، تو اس میں کم اپنے آپ کو
کم ظرف نہیں بنا لینا کہ ہم جی بڑے ہلکے لوگ ہیں کیونکہ کافر ہم پر ہنستے ہیں. وہ تو انبیاء پر بھی ہنسا کرتے تھے. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انا نسخر منکم کما تسخرون، ہم پر ہنس رہے ہو نا کہ پینے کے لیے پانی مشکل سے ملتا ہے اور یہ تیرنے کے لیے کشتیاں بنا رہا ہے. فرمایا ہم پر ہنس لو، تمہارا کام ہی یہی ہے. انا نسخر منکم کما تسخرون، پھر کل ہمیں بھی موقع ملے گا. جی تو پھر آخرت کی کھیتی میں کام کرنے والا اسے دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. البتہ کافروں کو اگر دنیا مل رہی ہے تو وہ ان کو حصہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ ہماری غیرت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کریم ان کو دنیا دیتے ہیں کہ دیکھو ان کو مل رہا ہے سب کچھ، تم سے برکات چھینی جا رہی ہیں. یہ اس لیے کہ تمہیں بتایا جائے کہ تم کس حالت میں موجود ہو. تمہاری کھیتی جو ہے خراب ہو رہی ہے، اپنی کھیتی کو درست کر لو. صبح و شام کے پیغام تمہیں دیے جا رہے تھے، جس طرح میں نے آپ کو وہ آیت پڑھ کر سنائی تھی نا، والمرسلات عرفا. اللہ معروف قسم کے اور آسان پیغام بھی بھیجتے ہیں. اللہ کی طرف سے رسالے آ رہے ہوتے ہیں، پیغامات آ رہے ہوتے ہیں، صبح و شام آ رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ چھوٹی سی بیماری یہ بھی پیغام ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو پکڑتے ہیں تو یہ واپس کیوں نہیں آتے، جلدی جلدی ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہم ان کو پکڑ رہے ہیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو گڑ گڑا کیوں نہیں جاتے؟ تو فوراً اپنی غلطی نکال لیا کریں. سر دکھے یا پاؤں دکھے تو فوراً اپنی غلطی نکال لیا کریں. لگتا یہ ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں سے خراب ہو رہا ہے، اس کو مجھے درست کرنا ہے. میری آنکھ نے کیا دیکھا، میری زبان نے کیا بولا، میری وجہ سے کسی کو کیا درد ملا، میری وجہ سے کیا زمین والوں کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. اپنے آپ کو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ آخرت کی کھیتی بڑے عمدہ طریقے سے جائے گی. تو آج وہ پا رہے ہیں جی آخرت کی کھیتی. جنہوں نے زمین پر محنت کی تھی آج ان کے لیے بڑی خوشیوں کا دن ہوگا. وہ پریشان نہیں ہوں گے، وہ آج بڑے خوش ہیں. کیا جی کہ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایمان لایا تھا، یعنی ان کی قوت اعتقادیہ مضبوط تھی. اگر قوت اعتقادیہ میں کہیں بھی منافقت پائی گئی تو پھر خیال کرنا جی اعتقاد بڑا مضبوط ہونا چاہیے. بد اعتقاد لوگوں کی طرف ذرا بھی نہیں جھکا ہونا چاہیے. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی جھکاؤ نہ کریں، بلکہ اپنی قوت اعتقادیہ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے. وعاملوا الصالحات، قوت عملیہ ان کی مضبوط تھی. اور قوت عملیہ میں کیا ہے جی؟ سب سے پہلا حصہ تو یہ ہے گناہ نہیں کرنے. نیکیاں کرنا تو دوسرا حصہ ہے نا، پہلا حصہ کیا ہے؟ گناہ نہیں کرنے. اچھا جو گناہ نہیں کرتا نا اس کے لیے فرمایا کہ جو متقی بن جائے گا پھر اس کے لیے تو ہم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر اس میں اگر نیکی بھی پوری کی پوری شامل رہی، من یطع اللہ ورسولہ، اب جب دونوں چیزیں پوری ہو گئیں فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی لے کر آئے گا. تو لہذا گناہ نہیں کرنے اور گناہ نہ کرنا یہ بذات خود ایک نیکی ہے. گناہ نہ کرنا بھی تو بذات خود ایک نیکی ہے، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں جو گناہ نہیں کرتا نا ہم اس کی اسی نیکی کی وجہ سے اس کے گناہ ہم ختم کر دیتے ہیں. کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں تو ختم کر دیتے ہیں. تقوی اختیار کرتا ہے تو پچھلی زندگی کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جی. تو اس لیے تقوی تو شرط ہے، یہ تو کرنا ہی ہے انشاءاللہ. پھر نیکیاں کرنے میں تو بہت ساری چیزیں آسان ہمارے پاس موجود ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات، جی حسنات جو ہے یہ سیئات کو مٹا ڈالتی ہیں. سمجھو اگر کوئی گناہ کسی نے کیے ہیں تو ان کی گناہ مٹ سکتے ہیں نیکیاں کرنے کے ساتھ. البتہ جس نے نیکیاں کی ہیں یہ بھی مٹ جائیں گی. اس کے لیے قانون ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو یہ خوشی ہے کہ نیکیاں صرف شرک آ کر ختم کرتا ہے یا ارتداد آ کر ختم کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی آیت قرآن سے ڈھونڈ دیں کہ فلاں وجہ سے بھی نیکی
ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ہے کہ گناہ اتنے زیادہ چڑھ جاتے ہیں کہ نیکیوں کی وجہ سے پھر وہ جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے گناہ طاقتور ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی پڑی ہوتی ہیں لیکن گناہ طاقتور ہو جاتے ہیں، بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے، پھر صاف کرا کے گناہوں کے بوجھ کو اتار کے پھر باہر آئے گا۔ تو لہذا نیکیاں تو کرنی ہے۔ ان الحسنات، جی اللہ کی رحمت پر قربان، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، تو یہ آیت پڑھنا بھی گناہوں کو لے جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیا جی اللہ کی رحمت ہے کہ یعنی ہم یہ صرف اللہ کا فرمان ہی پڑھتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو یہ بھی گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ تو عامل الصالحات میں کیا کرنا ہے جی؟ دو کام، ایک تقوی یعنی گناہوں سے بچنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی، بس اپنے اوپر سے یہ اعتراض ہٹا دینا ہے کہ تو نے فلاں کام غلط کیا ہے، نہ جی فلاں کام اگر کوئی غلط کرنا بھی ہے نا تو اس کی جواز بھی بنانا ہے، دلیل بھی بنانی ہے۔ مثلا میں نے نماز کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا جی؟ جہاد کر رہا تھا، تو جہاد کی وجہ سے نماز کو بعض اوقات چھوڑنا اس کی اجازت بن جاتی ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہو، اگر صلاۃ خوف کو قائم کر سکو تو صلاۃ خوف کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے خفتم فرجالا و رکبانا، سوار ہو کر پیدل چلتے ہوئے کسی ذریعے سے نماز پڑھتے رہو، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اللہ کے نبی نے نماز چھوڑ دی تھی جہاد کی وجہ سے، دیکھا نا ایک نیکی چھوڑی تو اعتراض نہ لگا کیونکہ جواز تو بن گیا۔ اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے کوئی کنواں ہے، کنویں میں کوئی نابینا گرنے لگا ہے تو آپ نماز کو توڑیں، نماز توڑیں اور اس کو بچائیں، تو یہ آپ نے نیکی کو چھوڑا نا، جواز آپ کے پاس بنا۔ یعنی نیت صاف ہونی چاہیے، پھر بھی نیت صاف ہونی چاہیے۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، پڑھائی چھوڑیں، نیت صاف ہے کہ میں جی جہاد پر جا رہا ہوں، یا میری والدہ بیمار ہے یا والد بیمار ہے، کوئی ایسا عذر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر یہ گناہ نہیں بنے گا، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ نہیں پڑھ رہے تو جواز نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ بھی آپ نے اچھے دلائل بنائے ہوئے ہیں کہ بات قابلیت کی نہیں، بات مقبولیت کی ہے، لیکن مقبول ہونے کے لیے قابل تو بننا پڑتا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ فضول لوگوں کو تو مقبول کوئی نہیں بناتا۔ بڑے ماہرین دلائل سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ شیطان ہے جو پٹیاں پڑھاتا ہے، لہذا قوت عملیہ مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے کہ قابل بننا ہے نیکیوں میں، انشاءاللہ قابل بننا ہے اللہ کے حضور۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو یہ فکرہ بھی یاد رکھ لو کہ مقبول کون ہوتا ہے؟ جو قابل ہوتا ہے، سمجھا جی؟ بات قابلیت کی نہیں، بات مقبولیت کی، اور مقبول وہی بنتا ہے جو، یہ فکرہ شیطان کو بتانا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اب جن کی قوت اعتقادیہ مضبوط ہے، قوت عملیہ مضبوط ہے، آج کا دن ان کے لیے کیا ہی عجیب فراوانیوں کا دن ہوگا۔ لفظ دیکھیے جی قرآن میں ہے فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، دن قیامت ایک باغ ہوگا، اس باغ میں یحبرون، حضرت شیخ الہند نے منع کیا، ان کی او بھگت کی جا رہی ہوگی، یحبرون ان کی او بھگت کی جا رہی ہوگی۔ کیا مطلب ہے جی؟ کہ وہ ایک باغ ہوگا، فہم فی روضۃ، کیوں جی؟ ابھی جنت پوری نہیں کھلی، جنت کا ایک باغ کھلا ہے، جنت کی پارکنگ ہے، وہ ایک کیونکہ جنت میں تو جائیں گے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، جنت تو ہوگی میدان معشر کے بعد ایک پلسرات آئے گا، پلسرات کے بعد جنت کی حدود شروع ہوتی ہے، ابھی تو وہاں جانا ہے، لیکن یہ تو میدان معشر ہے، میدان معشر میں سارے جمع ہے، تو میدان معشر میں پارکنگ ہے جنت کی جی۔ تو فہم فی روضۃ یحبرون، اس سے اب وہ آیت بھی آپ کو حل ہو جائے گی کہ ان اصحاب الجنۃ الیوم فی شغل فاکہون، آج کے دن وہ اپنے بڑے مصروفیات میں بڑے خوش ہوں گے۔ تو وہ اپنی مصروفیات میں خوش کہاں ہوں گے جی؟ ابھی تو جنت میں جانا ہے، کیونکہ ابھی تو جنت کے دروازے بعد میں کھلنے ہیں۔ سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، کہ جیسے ہی آئیں گے تو اس کے دروازے پہلے کو کھلے ہوئے ہوں گے،
تو بھائی ابھی تو انہوں نے دروازوں میں داخل ہونا ہے، ابھی تو وہ میدان معشر میں ہیں، تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کیا چیز ہوگی؟ یہاں ایک روضہ ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ روضہ ہوگا۔ وہ جنت بھی اس کو کہتے ہیں، ریاض الجنہ بھی اس کو کہتے ہیں، روضۃ الجنہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ سمجھو جنت کی پارکنگ ہے، سمجھو جنت کی۔ فہم فی روضۃ یحبرون۔ اب یہاں پر کسی گواہ کو بلانے کی ضرورت پڑے گی تو یہاں سے بلایا جائے گا، جی بالنبیین والشہداء، او ذرا گواہی بگتا لو، پھر تم نے یہاں جنت کی پارکنگ میں آ جانا ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ تو جی وہ اب اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف ہوں گے، سورہ یاسین میں ہے۔ تو آپ کو تو اب خیال آ جائے گا نا کہ ہماری جنت میں انشاءاللہ کون سی مصروفیات ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنائے جی، اور اللہ ہم سب کو جنت کے قابل بنائے جی، اور دنیا میں ہم آخرت کی کھیتی کو بنانے والوں میں سے ہو جائیں، فضولیات صرف کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ فیس بک اور موبائل، یہ ظالم لوگ اور یہ یہود و نصارہ کے ہتھیار ہمارے اوقات کو کھائے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ہمیں زندگی کے تیسرا حصہ مل ہی نہیں رہا، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کیونکہ زندگی کا تیسرا حصہ سو کر گزار رہے ہیں نا، 8 گھنٹے سو کر گزارتے ہیں، تو 40 سال 30 سال والا گویا اس کو 20 سال ملے۔ تو یہ دیکھو تیسرا حصہ ویسے بھی اڑ کر جا رہا ہے، باقی جو 2 حصے ہمیں ملتے ہیں، یہ فیس بک کھا جائے، یہ یہود و نصارہ کے دیے ہوئے ایٹم کھا جائیں، اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی لعنتوں سے محفوظ رکھے۔ تو بھائی اپنے اوقات کو بچائیں گے کہ نہیں؟ تو بس جب اللہ اپنے اوقات کو بچانے کی فکر کرے نا، تو بندہ فضول کسی کے ساتھ گپ شپ بھی نہ لگائے۔ وہ کہے جی اس گپ شپ سے تو بہتر ہے میں یہ کہہ لوں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ اس لیے بعض اوقات گپ شپ لگانا، حال احوال دریافت کرنا، یہ بے شک کوئی کہے جی مریض کے لیے تو مفید ہوگا، بھئی اس کی ذرا ذہن کو بیماری سے ہٹانے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگائیں، ورنہ بوڑھے بزرگوں کو کہیں کہ آپ اگر صحت مند ہیں تو صرف عصر کے وقت شام کے وقت سارے کٹے ہو کر بیٹھ نہ جایا کریں، گپ شپ نہ لگایا کریں۔ ان بیچاروں کو بھی ہم نے سمجھانا ہے، کیونکہ زمانہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ہمارے بڑوں کی باتیں آہستہ آہستہ مٹا ڈالی۔ وہ لوگ ہمارے بڑے اب بن گئے کہ جو کہ تربیت یافتہ نہیں ہیں، فیض یافتہ نہیں ہیں بزرگوں کے، کیونکہ بزرگوں کے پاس وہ بیچارے بیٹھے نہیں، پڑھے نہیں، تو بیچاروں کی بڑھاپا آ گیا اور قرآن سے غافل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو لہذا ان کا احترام بجا لاتے ہوئے ان کو قرآن کے حقوق بھی یاد دلائیں تاکہ وہ اپنے اوقات کو بچا سکیں۔ ورنہ تو ہم اپنے بوڑھوں کو دیکھیں گے کہ وہ یہاں بھائی درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے، دوپہر بھی یہاں پر صرف ہوتی تھی، ان کی شام بھی یہاں پر صرف ہوتی تھی۔ لہذا جب ہم بھی بوڑھے ہوں گے تو ہماری بھی یہیں پر ہماری بھی تشکیل ہو جائے گی۔ نا جنا ہم نے اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر فہم فی روضتی یحبرون، آج کے دن وہ بڑے عیش و عشرت میں ہوں گے۔ سب سے پہلی مصروفیت تو انشاءاللہ وہ ہوگی نا کہ ہم انبیاء سے ملاقات شروع کر دیں گے۔ ہاں جی، ایک نبی سے ملیں گے تو بتائیے کوئی ٹائم بچے گا کسی کے پاس؟ ابھی تو صحابہ سے ملنا ہے، کہو الحمدللہ، ابھی تو اولیاء سے ملنا ہے، بے شک آپ مجھے وہاں نہ ڈھونڈنا، پہلے انبیاء اولیاء سے آپ مل لینا جی۔ تو انشاءاللہ ہم سارے مصروف ہوں گے، لیکن اگر سامنے آ جائیں گے تو ایک دوسرے کو بڑی خوشیوں کے سلام کریں گے۔ یوم یلقونہ سلام تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں گے تو سلام ہی سلام، یعنی ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ اور انہیں ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہوگا، ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آج تمہارے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ میدان محشر میں کچھ نہ کچھ پریشان کن مرحلے بھی تو آئیں گے نا، کچھ نہ کچھ باتیں ایسی تو آئیں گی کہ انبیاء کرام کسی کو روتا دیکھیں گے، کسی کو چیختے چلاتے دیکھیں گے، اور جس طرح 19ویں پارے میں آتا ہے کہ ایک بندہ رو رہا ہوگا، اپنے آپ کو کاٹ رہا ہوگا، یوم یعض الظالم، وہاں اللہ کے نبی اسے دیکھ لیں گے اور اس کی مزید شکایت لگا دیں گے۔ تو ایسے احوال تو پیش آنے ہیں نا، لیکن ان مشکل حالات میں بھی ان کو بتایا جا رہا ہوگا، جس طرح کے سورہ الانبیاء آیت نمبر 103 میں آتا ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، چھوٹے چھوٹے حالات تو کیا بڑی سے بڑی گھبراہٹ کیوں نہ آ جائے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو کوئی گھبراہٹ پریشان اور غمگین نہیں کرے گی۔
غمگین، لا یخوفہم نہیں فرمایا بلکہ لا یحزنہم، ان کو ڈر نہیں لگے گا. ڈر تو ویسے ہی ان کو نہیں لگے گا کیونکہ وہ جنت کی پارکنگ میں موجود ہیں. فی روضۃ، پریشان دوسروں کی وجہ سے ہوں گے، حزن کسی دوسرے کی وجہ سے آتا ہے. تو فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، سورہ الانبیاء آیت نمبر 103. ان کو کوئی بڑی سے بڑی گھبراہٹ پریشانی میں نہیں ڈالے گی. وتتلقاہم الملائکہ، ان کے ساتھ آ کر فرشتے ملاقات کریں گے. کیا کہیں گے جی؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی وہ دن تھا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا تھا. تمہیں ہم نے کہا تھا چھوڑتے جاؤ یہ سب کچھ، انعام وہاں ملیں گے. یہ کیا دنیا کی چیزیں، تمہیں وہاں کچھ ملے گا. جو وعدہ دیے جا رہے تھے، حتیٰ کہ وہ جو نومولود ہوتی ہے اس بیچاری کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جب اسے بھی زندہ دفنایا جا رہا ہوگا تو اس کے لیے بھی نظر میں تو ایک ہی دن ہے نا، دن قیامت. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، آج اس سے پوچھ ہو رہی ہے. آج کوئی نہ کوئی ضرور اس سے پوچھنے والا موجود ہے، کیونکہ آج ان کے لیے فراوانیاں اور خوشیوں کے دن ہیں. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. بہرحال جس طرح یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، آج کے احوال مومنوں کے لیے بڑی خوشیوں کا سما ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے تاکہ ہم اپنے اوقات کو بچائیں اور اپنی کھیتی کو خوب تر بنا دیں. ایسا نہ ہو کہ اپنی کھیتی کو اپنے ہاتھ سے نہ کاٹتے پھریں. اللہ ہمیں ایسے لمحات سے بچائے جس میں ہم امتحان میں کہیں پھنس کر اپنے آپ کا اپنے ذمے ارتداد اور اللہ کی نافرمانی نہ لگا لیں. اللہ یعوذ باللہ، ایسی دنیا کی جو ہے چیزیں نہ آ جائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے راستے تبدیل نہ ہو جائے اور ان کی طرف چلے جائیں. آپ کو ویسے ایک دعا بھی بتائی تھی کہ زمین کے واقعات جب ختم ہونے لگے تھے، دنیا کے واقعات ختم ہونے لگے تھے، تو بتایا تھا کہ ایک قرآن کی سب سے پہلی دعا ہے اور ایک قرآن کی سب سے آخری دعا ہے. سب سے پہلی دعا کون سی تھی جی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور سب سے آخری دعا کون سی ہے جی؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہماری روشنی کو پورا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اندھیرے میں پھسل نہ جائیں. کوئی دنیا کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، بھوک کا اندھیرا، مال کا اندھیرا ہے جی، حب جاں حب مال، ان کے اندھیروں میں کہیں ہم پھسل نہ جائیں. اے اللہ جہاں بھی کوئی ایسی گھاٹیاں آئیں نا، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہماری روشنی کو پورا کرنا. تو بھائی سب سے پہلا فریضہ آپ کو بتاتا تھا کہ اللہ کا قرآن ہے. اس اللہ کے قرآن کو پڑھتے رہیں نا، اس میں مہارت تام حاصل کریں نا، پھر اس کے بعد یہ دعا مزہ کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا. ورنہ ہم مانگتے رہیں اللہ ہماری روشنی پوری کر، اللہ فرمائیں گے روشنی تو میں نے دے دی تھی قرآن کے ذریعے، وہ تم لیتے نہیں ہو. ولیکن جعلناہ نورا، روشنی تو ہم نے اس کو بنایا. اندھیرے میں خود پڑے جا رہے ہو اور پھر دعائیں بھی مانگتے ہو کہ اللہ ہماری روشنی پوری کر. تو جھوٹی دعائیں تو نہ مانگو نا، سچی دعائیں مانگو. اپنے آپ کو سچا تو کر دکھاؤ، اللہ میں دعا مانگنے میں سچا ہوں، جھوٹ موٹ نہیں مانگ رہا، واقعی سچا ہوں کہ اے اللہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے تیرے احکام کیا ہیں، تیری نواہی کیا ہیں. اے اللہ اس روشنی کو میرے لیے پورا بھی کر. کمزور ضرور ہوں، کہیں نہ کہیں دنیا کی طرف پھسلنے لگوں گا. اے اللہ وہیں پر میرے سامنے یہ دلیل لے آنا، وہیں پر میری مدد سامنے لے آنا. ربنا اتمم لنا نورنا. یوں اپنی کھیتی کو ہم خوبصورت بنا لیں گے انشاءاللہ. اور پھر کھیتی کاٹنے کا ٹائم آئے گا دن قیامت، فہم فی روضۃ یحبرون، وہ پورا باغ بنا ہوا ہوگا. ہماری روشنی کیا ہوگی؟ ہماری کھیتی کیا ہوگی جی؟ پورا باغ بنا ہوا ہوگا، اس میں بڑی ہماری او بھگت کی جا رہی ہوگی. اللہم اجعلنا منہم. یہ جو خوشیوں کے لمحات ہیں، یہ خوشیوں کے جو واقعات ہیں، یہ قرآن نے بہت کم بیان کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے ایک فارمولہ دے دیا ہے کہ تم ساری خوشیاں سننے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، کہ وہاں جو تمہارے لیے سب کچھ تیار کیا ہے نا، تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین ولکم فیہا ما تدعون. کیا پوچھتے ہو؟ جو مانگو گے تمہیں ملے گا. آنکھوں کی لذتیں الگ ہوں گی، دلوں کی خواہشیں الگ پوری ہو رہی ہوں گی، اور مانگت اور پوری ہوگی. دل میں جو آئے گا وہ بھی ملے گا، آنکھ کو جو بھائے گا وہ بھی ملے گا،
زبان جو بولے گی وہ بھی ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. پھر چونکہ ہمارے کانوں نے آج تک وہ سنا نہیں، ہماری آنکھوں نے وہ دیکھا نہیں، اور اس کے خیال بھی ہمارے دلوں پر نہیں گزرے جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے. جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بڑا کچھ ہے. لہذا دنیا کی وجہ سے ہم گنوان نہیں دیتے. دنیا تو ہے جی فانی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. تو کیوں ہم 4 دن کی چاندنی میں تھوڑے تھوڑے لذتوں میں، جھوٹی خواہشات میں اپنے آپ کو ضائع کیوں کریں؟ اللہ نے ہمیں بڑا قیمتی بنایا ہے. کہو الحمدللہ. اللہ نے ہمیں قرآن والا بنایا ہے، یعنی ہمیں انسان بنایا ہے کہ آپ قرآن بھی سیکھ سکتے ہیں. اس لیے واقعات تھوڑے ہیں کیونکہ کسی کان نے سنے نہیں، اور کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، اور کسی دل و دماغ پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا. وہ کسی کے دل پر اس کی تصویر بھی نہیں بنی کہ جو ہمیں ملے گا. اس لیے اس کے واقعات تھوڑے ہیں. اب یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا. اس سختی کے جو احوال قرآن نے بیان کیے ہیں یا واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ واقعات بہت زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ چونکہ اب ہمارے تعلیمی سال کا اختتام ہے تو یہ آج کا آخری درس ہے. انشاءاللہ دور تفسیر القرآن کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو دعا بھی کریں کہ ہمارے لیے قرآن کا سفر آسان رہے تاکہ ہمیں کوئی کمی نہ ہو. قرآن کا سفر جب پورا ہوگا اسپیشل 2 مہینے پھر ڈٹ کر اسی پر ہم لگاتے ہیں تاکہ سال بھر کی جو کوئی کمی رہ گئی تھی تو وہ مزید پوری ہو جائے. یہ مطلب نہیں کہ سال بھر ہم نے قرآن نہیں پڑھنا ہوتا، نہیں، وہ تو پڑھیں گے نا. کوئی کمی رہ گئی ہے تو اب پورے انہماک سے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. لیکن جتنی طاقت ہوگی اللہ نے ہمیں اتنا ہی مکلف بنایا ہے، تو انشاءاللہ اس طاقت کو پورا صرف کرنا ہے قرآن کے لیے. ہمیں چھٹیاں، ہماری خوشیاں، ہماری تفریح کہاں ہوتی ہے جی؟ قرآن میں ہوتی ہے. اگر قرآن نہ ہو تو پھر چھٹی کس بات کی ہے جی؟ پھر تو چھٹی ہے ہی نہیں. تفریح جب ہوئی نہیں ہے، مومن کی جو خوشی ہوتی ہے وہ قرآن کے ساتھ ہوتی ہے. کیونکہ فرمایا اس قرآن کے ساتھ تم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تو الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں اگلی سبق کی توفیق دی ہے. اب اس کی تیاریاں ہیں، اور پھر یہ جو قیامت کے احوال کا مزید اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ تعلیمی سال کے شروع میں. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین.